السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ تمام کو عافیت کے ساتھ ہمیشہ خوش رکھیں۔ آج آپ کی خدمت میں ایک اور کتاب کے تعارف کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے ایک بات کئی مرتبہ سنی ہوگی، با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب، یعنی جس کے اندر ادب ہوتا ہے اس کا نصیب بھی اچھا ہوتا ہے، وہ اچھی قسمتوں والا ہوتا ہے، اور جس کے اندر ادب نہیں ہوتا ہے وہ پھوٹی ہوئی قسمت کا ہوتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں برے نصیب والا۔ ادب والا اچھے نصیب والا ہے، جس کے اندر ادب نہیں ہے وہ برے نصیب والا ہے۔ ایک اور کتاب میں آپ کو بتلانے جا رہا ہوں، اس کتاب کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کا نام ہے سنن و آداب، قرآن اور احادیث کی روشنی میں۔ اس کتاب کے لکھنے والے ہیں حضرت مولانا ابو بکر بن مصطفیٰ صاحب پٹنی دامت برکاتہم۔ یہ جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین ڈابل حضرت اقدس مفتی احمد صاحب خان پوری دامت برکاتہم کے مدرسے کے ایک استاد ہیں۔ انہوں نے یہ کتاب لکھی ہوئی ہے۔ میں کچھ مختصر تعارف آپ کو بتلاؤں، اس کتاب کی کچھ خصوصیات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلے میں نے آپ کو کتاب کا نام بتایا، سنن و آداب، قرآن اور احادیث کی روشنی میں۔ یہ کتاب روزمرہ کے معمولات، عبادات، معاملات، معاشرات اور سیاسیات وغیرہ سے متعلق تقریباً 1900 سنت و آداب پر مشتمل ہے۔ اس کتاب میں ہماری زندگی کے روزمرہ کے اٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک، بلکہ میں یوں کہوں کہ بچہ پیدا ہوتا ہے وہاں سے لے کر قبر میں جانے تک کے تمام آداب اس کتاب میں الحمدللہ جمع کیے ہوئے ہیں۔ میں نے بہت مطالعہ اس کتاب کا کیا ہے، اس کے بعد آپ کے سامنے اس کا تعارف کروانا مجھے سمجھ میں آیا کہ میں آپ کے سامنے اس کا تعارف پیش کر دوں۔ مثال کے طور پر ہم موبائل کا استعمال کرتے ہیں، بہت سارے آداب ہیں، جیسے وعظ و نصیحت کے بھی آداب ہیں، سننے والوں کے بھی آداب ہیں، کہنے والوں کے بھی آداب ہے، راستہ چلنے والوں کے آداب ہے۔ اسی طریقے سے زندگی بھر کی جتنی ہماری ضروریات ہیں، روزمرہ کی ضروریات ہیں، یا کبھی شادی کا موقع یا تو شادی کے آداب ہیں، میت کے آداب ہیں، اسی طریقے سے ولیمے کے آداب ہیں، اسی طریقے سے بیوی کے پاس جانے کے آداب ہیں، ماں باپ کے ساتھ کس طریقے سے ملنا اس کے آداب ہے۔ ہر طرح کی باتیں الحمدللہ اس کتاب میں جمع کی گئی ہے، اور بہت آسان اردو میں۔ یہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ اب تو یہ کتاب گجراتی یا ہندی زبان میں بھی چھپ گئی ہوگی، لیکن اردو زبان میں بھی بہت آسان ہے۔ مثال کے طور پر ہم موبائل کا استعمال کرتے ہیں، اب انہوں نے موبائل کے متعلق کچھ آداب ذکر کیے، میں آپ کو بتلا سکتا ہوں گا۔ دیکھو، آپ دیکھ سکتے ہیں موبائل کے آداب، موبائل کے متعلق آداب ذکر کیے۔ میں آپ کو کچھ پڑھ کر سناتا ہوں تاکہ اس کتاب کی خوبصورتی آپ کو معلوم ہو جائے۔ رابطہ کنندہ کے آداب، یعنی جو آدمی فون لگا رہا ہے اس کے کیا آداب ہیں، تو فرمایا پہلے یہ ذکر کیا ہے کہ اولاً سلام کرنا۔ اب اولاً سلام کرنا، اس کے متعلق پھر نیچے حوالے بھی دیے گئے ہیں۔ انہوں نے جو ادب بیان کیا اس ادب کے متعلق حدیث کا حوالہ یا قرآن کریم کی آیت کا حوالہ اس میں دیا ہوا ہے۔ اب وہ ساری تفصیلات میں آپ کو پڑھ کر نہیں سناؤں گا، یہ میں اس کتاب کی کچھ مختصر خصوصیات بتلانا چاہتا ہوں کہ ہر ادب کے متعلق قرآن کریم کی یا تو کوئی آیت ہوگی یا زیادہ تر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث ہوگی۔ تو آدمی اگر فون کرے تو ان کو کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ اولاً سلام کرنا، فون کرنے والے کو خود اپنی پہچان کروانا، اس کے متعلق بھی پھر انہوں نے حوالہ دیا ہے۔ پھر فرمایا کہ بلا وجہ گھنٹی بجا کر کسی کو پریشان نہ کرنا، اگر فون نہ اٹھائے تو 3 مرتبہ سے زیادہ رابطہ نہ کرنا، یعنی مس کال نہ کرنا۔ یہ جب انہوں نے آداب بیان کیے تو ان آداب کے متعلق نیچے حاشیے میں انہوں نے حوالے بھی دے دیے کہ یہ ادب میں نے کہاں سے ذکر کیا، یہ ادب کہاں سے ذکر کیا، یہ ادب کہاں سے ذکر کیا۔ اب جس کو فون کیا جا رہا ہے اس کے کیا آداب ہیں، تو گھنٹی بجنے پر جواب دینا، جب فون کی گھنٹی بجے تو جواب دینا، بلا اشد ضرورت عورت کا فون پر جواب نہ دینا، بلا اشد ضرورت عورت کا فون پر جواب نہ دینا، اس کے متعلق بھی نیچے حوالہ موجود ہے۔ سلام کے بعد فوراً سامنے والے شخص کا تعارف حاصل کرنا، جیسا کہ آپ نے دروازہ کھٹکھٹانے والے سے پوچھا کہ من، آپ کون ہیں، من انت، آپ کون ہیں،
پھر فون کے عمومی آداب، اب اگر ہم موبائل کا استعمال کرتے ہیں تو اس کے عمومی آداب کیا ہے، یہ میں کتاب کی خوبصورتی کے لیے کچھ آداب آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ بلا ضرورت لمبی باتیں نہ کرنا، اس کے متعلق بھی حوالہ۔ پھر موسیقی والی گھنٹی نہ رکھنا، یعنی میوزک والی۔ فون کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کرنا، بچوں کو موبائل کے لیے استعمال سے دور رکھنا، بچوں کو موبائل کے استعمال سے دور رکھنا، یہ بھی بیان کیا آداب میں۔ فون کو اس طرح استعمال نہ کرنا جس سے دوسروں کو تکلیف ہو۔ پھر مسجد میں داخل ہوتے ہوئے فون کو بند کر دینا، دو آدمیوں کی باتیں ان کی اجازت کے بغیر تیسرا آدمی کان لگا کر یا کسی اور طریقے سے نہ سنے، اس کا بھی خیال رکھنا۔ یہ کچھ آداب موبائل کے ذکر کیے تھے۔ پھر اس کے بعد ہے مہمان کے آداب۔ زندگی کی ہر ضروریات کے آداب موجود ہیں، اگر آپ اس کتاب کو پڑھنا چاہیں بالکل پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ اس کتاب کی PDF حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو انشاءاللہ واٹس ایپ کی پہلی کومنٹ میں یا ڈسکرپشن میں موبائل نمبر دے دوں گا، صرف اس پر آپ میسیج کر کے اس کتاب کی PDF کو بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ بہت بہترین باتیں اس میں بیان فرمائی ہیں، بس اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کی دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے۔ اور یہ حدیث ہمیشہ ہمیں سامنے رکھنی چاہیے جب بھی کسی کتاب کا تعارف ہو، پتہ نہیں کون سی کتاب میں اللہ پاک نے ہماری ہدایت چھپا کر رکھی ہو، اور حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات تو بیان فرمائی ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان مرد عورت کے لیے اتنا علم حاصل کرنا ضروری، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا، ضروری قرار دیا کہ حلال اور حرام کی پہچان ہو سکے۔ تو اس کتاب میں ایسی بہت ساری باتیں موجود ہیں، اگر ہم اپنی زندگی میں کچھ غلطیاں کر رہے ہیں تو ان غلطیوں کی انشاءاللہ نشاندہی بھی ہو جائے گی، یعنی ہماری رہبری بھی ہو جائے گی کہ ہمیں کون سی غلطی نہیں کرنی چاہیے اور ہمیں زندگی کیسی گزارنی چاہیے، کن آداب کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے، وہ ساری تفصیلات مختصر اور آسان انداز میں، چونکہ کتاب موٹی ہے اس لیے کہ اس میں 1900 آداب ذکر کیے گئے ہیں، 1900 سنت اور آداب ملا کر 1900 باتیں ذکر کی گئی ہیں، لیکن آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا لگے گا اور اس کتاب سے آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کی دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔